ان ارکان بیان کیے قرآن کے ثبوت کے لیے، ان میں اصل رکن جو ہے وہ سند و نقل ہے، اور دوسرے دو عربیت اور رسم عثمانی کی موافقت، یہ تائیدی ہیں۔ ایک وجہ اس میں اگر عربیت کی کمزوری ہے، لیکن نحات کی کسی ایک وجہ کے موافق بعض قرات پر نحات نے اعتراضات کیے ہیں، لیکن اس کے جواب دیے ہیں، بھئی فلاں نحوی جو ہے اس نے اس پر فلاں شعر پیش کیا ہے اور اس کے ہاں یہ درست ہے، تو لہٰذا قرآن اصل ہے۔ عربیت میں زبان میں لغت میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، یہ بھی امکان ہے کہ وہ وجہ عام لوگوں تک نہ پہنچی ہو، جس طرح سورہ صاد نازل ہوئی تو اس میں کیف کان عجاب کا لفظ آیا، جو وہاں پر معروف نہیں تھا، ان لوگوں نے اعتراض کیا، اور پھر ان نے کہا جاتے ہیں فلاں دیہات میں، وہاں جا کر پرانا آدمی ہے، شاعر ادیب ہے، اس سے جا کے پوچھتے ہیں، اگر یہ لفظ قدیم عرب استعمال نہیں کرتے تو پھر یہ غیر عرب لفظ ہے، اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ عربی مبین۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں پر گئے، شہر کے لوگ دیہات میں سفر کر کے اس سے جب جا کر ملے تو اس نے وہی لفظ زبان سے نکالا، ھذا شیء عجاب، یعنی آپ لوگ دیہات میں آئے سفر کر کے اتنے دور، یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی ہے، آج آپ لوگ جو ہے ہمارے مہمان بنے۔ وہ لفظ عجاب اس کی زبان سے نکلا تو وہ شرمندہ بھی ہوئے کہ ہم تو اسی لفظ کی تحقیق کے لیے آئے تھے اور اس لفظ کو اس نے خود استعمال کر دیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر کسی پر نحویوں نے اعتراض کیا ہے تو وہ وجہ ان تک نہیں پہنچ سکی، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جو عربیت کے کسی نہ کسی قاعدے کے موافق نہ ہو، نحوی ترکیب کے اعتبار سے یا الفاظ کے اعتبار سے، لہذا نقل سند اصل۔ اب بہت سی شاذ قراتیں ہیں، وہ رسم کے بھی مطابق ہیں اور وہ عربیت کے بھی مطابق ہیں، لیکن سند و نقل سے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرات شاذہ ہیں۔ مثلا الحمدللہ، رسم میں یہ وہی حروف ہیں، الحمدہ میں بھی اور الحمدو میں بھی، اس لیے کہ عثمانی مصاحف میں تو زبر زیر پیش نہیں ہے، نقطے نہیں ہیں، تو رسم سے الحمدہ بھی ہو سکتا ہے، الحمدو بھی ہو سکتا ہے، الحمدی بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ عربیت میں بھی
نحوی ترکیب بنتی ہے حمدت الحمد للہ، عربیت کے بھی موافق ہے، رسم کے بھی موافق ہے، لیکن چونکہ اصل رکن جو ہے وہ نقل و سند سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، تو لہذا یہ قرأت شاذہ ہے۔ نحویوں نے بہت سی ایسی قرأتیں بنائی ہیں قرآن میں، اور پھر اس میں دے کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی نسبت کی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حالانکہ امام ابو حنیفہ سے یہ بالکل ثابت نہیں، ان پر اتہام ہے، کسی شیعہ نے، کسی نے، غالی نے یہ لکھ کر دیا ان کی طرف، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، کسی سے ثبوت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی بہت بڑے قاری تھے اور عاصم کے شاگرد تھے، حفص کے ساتھی تھے۔ امام شافعی بھی بہت بڑے قاری تھے، امام شافعی کی اپنی قرأت بھی آگے مروج ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل شے جو ہے وہ نقل و سند ہے۔ وہ باہر قاری صاحب پھر رہے ہیں، ان کو بلا لو۔ آپ کیوں مطلب ان لوگوں کی آپ کو کہ اصل رکن جو ہے وہ سند اور سنت سے ثبوت، نقل اور ثقہ کی نقل، یہ باقی دو رکن جو ہیں یہ تائیدی ہیں، شرط نہیں ہے، ورنہ لإیلاف قریش، ابن عامر شامی تابعی ہیں، صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ لإیلاف قریش پڑھتے ہیں، حالانکہ یہاں یا لکھا ہوا ہے، اور دوسری جگہ میں سوائے ابو جعفر کے ایلافہم میں سارے قراء ایلاف پڑھتے ہیں، صرف ابو جعفر صاحب ایلافہم پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تو کہہ سکتے ہیں کہ اختصار کے طور پر یا کو حذف کر دیا، جس طرح الف کو حذف کرتے ہیں، واو کو حذف کرتے ہیں۔ رحمان میں سارے سب کے ہاں الف ہے لیکن لکھا نہیں جاتا، تو یہی ہے کہ جی اختصار سے الف یہاں حذف ہے، لیکن لإیلاف قریش میں تو یا مرسوم ہے۔ اب اس رسم سے لإیلاف قریش والی قرأت نہیں نکلتی، ہم یہ نہیں کہیں گے، بعض ناویوں نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ابن عامر شامی کی قرأت غلط ہے، لازماً صحابہ سے انہوں نے یوں سنا، سماعت کیا، پڑھا، پڑھایا، مقبول ہو گیا، تواتر حاصل ہو گیا۔ اب سند پر ایک بات میں نے کل آپ کو کہی تھی، جو عام قاری حضرات صبا عشرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ سند بھی بعض دفعہ ثقہ سے ہوتی ہے، سند بھی بعض دفعہ ثقہ سے ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس ثقہ راوی ہیں، عبداللہ ابن مسعود ثقہ راوی ہیں، اور ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے انہوں نے سب کچھ لیا ہے۔
سیدنا علی کرم اللہ وجہ ثقہ راوی ہیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ابی ابن کعب تو قاری امت ہیں، ان کی قراتیں شاذہ، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی قرآنیت کا اعتقاد جائز نہیں ہے۔ وہ تفسیری کلمات ہیں کہ انہوں نے اپنے مصاحف میں لکھ دیے تھے، یا انہوں نے اگر سماعت بھی کیا لفظ تو سند اور نقل کے ساتھ اس کو تواتر عام حاصل ہو گیا اور مقبول ہو گیا، وہ لفظ وہ وجہ مقبول ہو گئی اور تواتر حاصل ہو گیا۔ اب بعض شاذہ قراتیں ثقہ سے ضرور ہیں، لیکن ان کو قبولیت نہیں ہوئی، عمومیت حاصل نہیں ہوئی، عام قراء، عام صحابہ اس وجہ کو نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا یہاں پر سند بھی مضبوط ہے لیکن پھر بھی اس کو شاذہ کہتے ہیں۔ یہ سوال اگر کسی پر کیا جاتا ہے تو اس کے پاس پھر جواب نہیں ہوتا۔ قبولیت، تواتر، شہرت جس کو حاصل ہوگی، اس لیے کہ وجوہ تو بے شمار ہیں، لغات تو بے شمار ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ اور جو وجوہ نحویوں نے اپنی نحو سے نکال کر پڑھی ہیں، لکھی ہیں، وہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ وہ اگر نقل سے ثابت نہیں ہے تو نحو کے مطابق ہم الحمدللہ، نحوی ترکیب سے وہ کہتے ہیں کہ جر جوار کی وجہ سے الحمد آ گیا، الحمدہ، حمدت الحمدہ۔ اب لیکن رسم کے بھی مطابق ہے اور عربیت کی بھی تائید ہے، لیکن شاذہ ہیں، اس لیے کہ اصل شرط جو ہے وہ سند اور نقل ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی۔ اس اعتبار سے یہ 10 قرات آج کے دور میں مقبول قرات ہیں، ان کو تواتر حاصل ہوا ہے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے تواتر کا، چونکہ قرات میں تو کہا جاتا ہے وَمَا لِقِيَاسٍ فِي الْقِرَاءَةِ مَدْخَلُ، قرات کے اندر، قرآن کے اندر قیاس نہیں چلتا۔ نحوی قیاس سے جو قراتیں بنائی گئی غلط ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی طرف جو نسبت ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہ بالکل غلط نسبت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کوئی ایسی کتاب قرات میں نہیں لکھی، کسی نے لکھ کر ان سے منسوب کی ہے۔ پھر اس میں پیچیدگیاں، او جی علماء سے اللہ ڈرتا ہے، اس میں تعویلات دور دراز کی موشگافیاں۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہے ہی نہیں ہے اور یہ شاذہ میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شاذہ قرات تو اکثر وہ ہیں جو صحابہ کرام سے آگے تواتر حاصل نہیں کر سکی یا تابعین سے، اور بعد کے نحوی لوگوں نے وہ تو بالکل من گھڑت کتاب ہیں، وہ یعنی ایک قرات شاذ ہوتی ہے، ایک اختراع کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ من گھڑت ہوتی ہے، تو من گھڑت تو کفر ہے، تحریف ہے، اور شاذہ جو ہے اس کا پڑھنا پڑھانا، تفسیری احکامات وغیرہ کی تائید کے لیے ان سے مدد لینا،
درست ہے۔ پھر وہ جن حضرات کی قراتوں کو شاذہ کہا گیا ہے وہ حضرات جو ہیں قاری صاحب کو دیں، مولانا صاحبان کو، ان حضرات کی اگر آپ قراتوں کو دیکھیں، شاذہ قراتیں آپ پڑھیں تو مثلاً حسن کی قرات، حسن بصری کی قرات، تو وہ عبداللہ اپنے جو ہے عبداللہ ابن عمر کی قرات کی طرح ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بعضوں کی قراتیں کس کی طرح ہیں؟ اصول میں زیادہ گڑبڑ نہیں ہے، فروش میں کہیں کوئی کلمہ لکھ دیا ہے جس کو مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، جس کو رسم میں نہیں دیا گیا، رسم عثمانی میں اس کو نہیں دیا گیا، تو اگر وہ سکہ سے ہے تو اس کو من گڑت نہیں کہا جا سکتا، اور اگر سند ہے ہی نہیں اور غلط معنی مراد لینے کے لیے کسی نے علیٌ کہہ دیا تو یہ من گڑت قرات ہے، یہ کفر ہے۔ اب بات واضح ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ تواتر آیا ساری متواترہ ہے اور ان کی ساری وجوہ متواترہ ہے؟ اس میں ابو شامہ نے یہ کہا تھا کہ نہیں، بعض وجوہ جو ہیں وہ متواترہ نہیں ہیں، اس پہ علامہ جزری نے بڑی شد و مد سے رد کیا، لیکن علامہ جزری کی بات کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ وجوہ جو اختلاف جائز سے تعلق رکھتی ہیں وہ جو ہیں ان کو متواترہ آپ نہیں کہہ سکتے، وہ اجتہادی ہیں۔ مثلا طول ہے، اس کی مقداروں میں اختلاف ہے، توسط ہے، مقداروں میں ہے، لیکن نفس مد کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہیں حروف مدہ جو ہے اس کو حذف کر دیا اور مدہ کو ادا ہی نہ کیا ہو۔ مد کے ادا کرنے پر تو سنت سے ثبوت موجود ہیں لیکن ترک پر نہیں۔ اب نفس مد جو ہے متواتر ہے، آگے اس کی مقداریں جو ہیں وہ اجتہادی ہیں۔ اب تواتر سے بات سمجھ آ گئی؟ اس سے زیادہ نہیں بول سکتا ہوں، سبق پڑھا دوں۔ میں نے شاطبیہ کے شروع میں یہ سارا کچھ قیاس پر بھی میں نے پاس کیا، قیاس مطلق ناجائز، قیاس مقید جائز۔ اب قیاس مطلق کون سا ہے، مقید کیا ہے، اب طاقت نہیں رہی کہ میں اس پہ بات کر سکوں۔ اس پہ پھر بتاؤں گا۔ قاری صاحب تا یاد بھی مادے باندې بحث کړی ہو۔ کسی کلی پر کلی کو قیاس کر دیا جائے، ایک کلی کو دیکھ کر اس پر ایک مستقل قاعدہ بنا دیا جائے۔ مثلا را ساکن سے پہلے زیر ہو تو باریک ہوتی ہے۔ اب اس کلی پر یہ قیاس کر لیا جائے کہ را ساکن کے بعد بھی زیر ہو تو
باریک پڑھی جائے. کلی علی الکلی، یہ قیاس مطلق یہ جائز نہیں ہے قرآن میں. اور جزئی کو اگر کسی جزئی پر قیاس کیا جائے جس کا ثبوت سندن نہ مل سکے تو جزئی کو جزئی پر قیاس کرنا جائز ہے. وہ یہ ہے کہ ایک کلمہ ایک امام کے ہاں ایک طریقے سے پڑھا جاتا ہے قرآن مجید میں ہر جگہ، لیکن ایک مقام پہ اس کے بارے میں سندن روایت نہیں ہے کہ اس کو انہوں نے اس طرح پڑھا ہے. تو اس جزئی کو اس جزئی پر جو ہے قیاس کر کے اس کو بھی اسی طرح پڑھنا یہ جائز. تھوڑا سا باریک ہے، پھر سمجھاؤں گا. کہ ہمارے مولویوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. ان کو میں کہوں قرآن کو ثابت کرو تو نہیں کریں گے. اصل میں اس کو وہی مد گنہ اخفاء اظہار سمجھ لیا ہے، جبکہ مفسر کے لیے علم قرات کا حاصل کرنا شرط لکھا گیا ہے. تو آخر کیوں 14ویں چیز جو ہے مفسر کے لیے علم قرات میں وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، اور جہاں کہیں بھی ان 3 ارکان میں سے کوئی رکن مختل ہو جائے، خلل پذیر ہو جائے، اثبتی شذوذہ، تو پھر وہ ثابت کر دے گا اس کے شاذ ہونے کو. اثبتی شذوذہ، اس کے شاذ ہونے کو ثابت کر دے. لو انہ فی السبعۃ، اگرچہ قرائے سبع ہی سے ایسا ہو. تو یہ تو اس پر میں نے بحث کر دی کہ 2 رکن جو ہیں وہ ارکان وہ شرط نہیں ہے، اصل نہیں ہے، تائید ہی ہیں. اور اصل رکن جو ہے وہ نقل و سند و سنت سے ثبوت. پھر اس نقل و سند و سنت سے ثبوت کو مقبول عام حاصل ہو گیا ہے. رسم میں بھی اس کو جگہ دے دی گئی ہے، قبولیت بھی اس کو مل گئی ہے. تو اگر اس کو قبول عام نہیں ملا تو پھر اس کی قرات کو بھی شاذ کہہ سکتے ہیں. فَكُنْ عَلَى نَهْجِ سَبِيلِ السَّلَفِ، اسلاف کا جو طریقہ ہے وجوہ میں انہی پر رہ، انہی کی طریقے، انہی کی نہج پر وجوہ کو پڑھ. فی مجمع علیہ او مختلف، اگر ان تمام قراء سے ناقلین سے اجماع ہے کسی وجہ پر تو پھر بھی، اور ان ناقلین کا کہیں اختلاف ہے تو پھر بھی. اختلافی وجوہ میں بھی اور اجماعی وجوہ میں بھی ان 10 اماموں اور 20 راویوں کی قرات جو ہے وہ سلف صالحین کے طریقہ پر رہ کر وہ اختیار کر، اپنے سے قیاس مت کر.
قیاس پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اصل الاختلاف ان ربنا انزلہ بسبعۃ معاونہ. فرماتے ہیں کہ اختلاف کی اصل وجہ جو ہے، کیوں اختلاف ہے، بے شک ہمارے رب نے آسانی کے طور پر، سہولت کے لیے، کہ ایک قبیلہ دوسرے کو لغت کو نہیں پڑھ سکتا تھا، سبع احرف کے مطابق، 7 حروف کے مطابق قرآن کو نازل کیا یا قرآن کے پڑھنے کی اجازت دی. نزول اگر لغت قریش میں ہوا تو قریش کے بہت سے قبائل ہیں، ان سب کے لغت میں پڑھنے کی اجازت دے دی، ورنہ مشکل ہوتا. پاڑا چنار والوں کو آپ کہتے ٹکالا مت کہو، ڈوڈے کہو، روٹے کہو، تو ان کے لیے یہ مشکل ہوتا. اس لیے اس وقت اجازت دے دی گئی. یعنی الفاظ کا تغیر بھی معنوی اعتبار سے جب تغیر نہ ہو. لیکن بعد میں جب لغت قریش عام ہو گئی تو اس کے بعد قرآن کو بھی ایک حرف پہ جمع کیا گیا، اور اس کے بعد باقی جو رسم میں جن کو جگہ نہیں دی گئی ان کو کہا ان کو حذف کر دو، ختم کر دو، کہ وہ غیر فصیح ہیں. غیر فصیح لغات کو ختم کر دیا. یہ اجماع صحابہ سے ہوا. سیدنا عثمان اکیلے پر یہ الزام ہے کہ اس نے قرآن میں تحریف کی. تحریف نہیں کی، بلکہ جو غیر فصیح لغت تھے ان کو ختم کر دیا، یا معنوی اعتبار سے کوئی لفظ پڑھا جاتا تھا تو لغت قریش کے قبائل میں مروج نہیں ہے تو اس کو بھی حذف کر دیا. اب جو رسم عثمانی میں جمع ہو گیا، آ گیا، اس کو مقبولیت عام ہو گئی، تو اس سے جتنی اختلاف وجود نکلتی ہیں. بعضوں نے کہا سبع احرف اس رسم میں موجود ہے، قرآن میں اب بھی موجود ہے. بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو قریش سے ہٹ کر قبائل کے ہیں. انہوں نے کہا کہ موجود ہے. ایک لفظ قریش کے ہاں مروج ہو گیا عمومی طور پر، اور وہ قرآن میں آ گیا، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا لغت بھی ہے. نہیں تو قریش کے لغت جو مختلف قبیلے ہیں قریش کے، تو ان کے مطابق جو لفظ جس طرح استعمال کیا جاتا ہے اسی کو رسم میں جگہ دی گئی. چنانچہ رسم میں نے بحث کی ہے، تابوت پر اختلاف ہو گیا. زید ابن ثابت انصاری تھے، وہاں اس لفظ کو گول تا سے لکھا جاتا تھا. 7 قریش کے حضرات جو حضرت عثمان نے مقرر کیے کاتبین، تو ان کے ہاں جو ہے وہ دراز تا سے لکھا جاتا تھا. اس اختلاف کے بعد رجوع کیا حضرت عثمان کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ قرآن اصلاً اولاً لغت قریش میں نازل ہوا، لہذا ایسا لفظ
رسم میں بھی لغت قریش کو اختیار کہ تابوت کو دراز تار سے لے کے دیا، بات سمجھ آئی؟ اور اس طرح کا اختلاف بہت ہی کم کہیں روایتاً یہی تابوت والا مل رہا ہے، سمجھ آئی؟ سبع احرف کیا ہے، 7 لغات کیا ہیں؟ وقیراد منہا اوجہ، یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ سبع احرف کی مراد حضرت دانی رحمۃ اللہ علیہ بعض دوسرے حضرات وہ کہتے ہیں کہ لفظی تغیرات کی وجوہ مراد ہیں، لفظی تغیرات کی وجوہ مراد ہیں، کہیں پہ غیب کا صیغہ ہے، فصاحت جو آپ کتابیں علم معانی میں پڑھیں گے اس میں یہ ہے، فصاحت کا طریقہ یہ ہے کہ عطف سے بات کرتے جاؤ، واو استعمال کرو، واہ واہ واہ، آگے ایک جگہ میں چھوڑ دو، یہی آپ کی پشتو میں ہے، یہی اردو میں ہے، ہر زبان میں ہے۔ غیب کے صیغوں کو استعمال کرتے رہو، آگے ایک جگہ آ کے مخاطب کر لو، یہ بھی فصاحت کا طریقہ ہے۔ تو یہ لفظی اختلافات وَكَوْنُ اخْتِلَافَ لَفْظٍ أَوْجَهُ، فرماتے ہیں کہ اس مراد یہ جو علامہ دانی نے وجہ کہا ہے وجوہ، تو اس کا عمدہ تر ہونا جو ہے وہ لفظی اختلاف ہے، لفظی اختلاف۔ آج اسی پر بات ختم کروں گا۔ اب یہ مختلف قبائل کے مختلف لغات کے لفظی اختلافات، تو اس پہ ابو عبید قاسم بن سلام کی رائے، یہ بہت بڑے علامہ تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے قرات جمع کی تھی 25 قرات۔ کہتے ہیں قریش ہیں، عزیل ہیں، حوازن ہیں، تمیم ہیں، اسد ہیں، ربیہ ہیں، سعد بن بکر ہیں۔ یہ قبائل جو ہیں یہ قریش کے ہی۔ قرات نے یہ کہا کہ علیہ، سعد، ثقیف، کنانہ، عزیل اور اسی طرح نجد اور اس کے ساتھ تمیم، ان کے لغات ہیں، اسد ہیں، قیس ہیں۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 30 سال تک اس حدیث میں غور کیا، مجھ پر اس کی مراد جو تھی وہ متردد تھی۔ 30 سال اس میں نے غور کیا، پھر میں نے صحیح، متواترہ، شاذہ سب قرات میں غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ اختلافات 7 ہی وجوہ میں منحصر ہیں۔ بعضوں نے تو کہا نا کہ 7 سے عمومی ایک لفظ جس طرح کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا، 70 اور اسی طرح 7 میں اس طریقے سے بہت
اکثر عرب استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس طرف گئی ہے۔ بعضوں نے اس کے معنی وجوہ لکھی ہے، معنوی اختلافات، لیکن علامہ جزری فرماتے ہیں کہ میں نے 7 ہی قسموں میں منحصر پایا۔ مثلا ایک جگہ صرف حرکتوں کا اختلاف، رسم اور معنی میں کوئی فرق نہیں، عنہم عنہمو، اب رسم لکھائی بھی اسی طرح ہے اور معنی بھی وہی ہے۔ ایک جگہ میں اختلاف ہے ماضی سے حال کو استعمال کر دیا، یعنی خط بھی وہی ہے اور معنی بدل گئے، تلفظ بدلا، معنی بھی بدل گیا۔ اس طرح یبلو تتلو، یبلو تتلو، اسی طریقے سے ادائی اختلافات، ادائی اختلافات جو ہیں اس میں نہ لفظ بدلتا ہے، وہ نہ معنی بدلتا ہے، نہ رسم بدلتی ہے۔ مجرا، مجرے، بات سمجھ آئی؟ اب حرکات بدلی، معنی بھی بدل گیا۔ قرح اور حرکات نہیں، لفظ بھی وہی ہے، وہ کیا نام ہے، تلفظ بدلا، تلفظ بدلا۔ اب قرح ہے تو اس کو قرح پڑا، اب اس سے معنی بھی بدل گیا لفظ کے بدلنے سے۔ بعض جگہوں میں اختلاف ہے تقدیم تاخیر کا، وقاتلوا وقتلوا، وقتلوا، قتلوا وقاتلوا، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یقتلوا، یقتلوا، اس طرح اس کو مقدم کر دیا، اس کو مؤخر کر دیا۔ اب تلفظ جو ہے اس میں تغیر آ گیا، یعنی تقدیم تاخیر ہو گئی، الفاظ وہی ہیں، معنی بھی وہی ہے، حروف بھی وہی ہیں، لیکن تقدیم اور تاخیر ہو گئی۔ اور ایک 7واں اختلاف جو ہے وہ ہے اثبات و حذف۔ وقال اتخذ اللہ، قال اتخذ اللہ، ایک صحابی نے آ کر لکھا ہوا بھی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھ کے سنایا ہے، 2 گواہ بھی ہیں، اور اس کے پاس وسارعوا لکھا ہوا ہے، گواہ بھی موجود ہیں۔ دوسرا آیا دوسروں کے پاس واو کے بغیر ہے، اب واو کے بغیر ہے، غلط بھی شہادت موجود ہے، اب اس کے لیے کیا کریں؟ ابن خلدون وغیرہ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کتابت کی صنعت میں کمال کو نہیں پہنچے تھے، اس لیے یہ کمزوریاں ہیں، لفظ کے موافق
بعض جگہوں میں دکھائی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رسم میں بیان کرتا ہوں کہ یہاں صحابہ کرام کا کمال دیکھیں۔ اولئک، اس میں واو لکھ دیا ہے حمزہ کے بعد، حمزہ مبتدیہ الف کی شکل میں ہوتا ہے، یہاں پر واو بھی ساتھ لکھ دیا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ کہ صحابہ کرام ان کا کمال ہے، عروج ہے، سائی ہے، کہ اگر اس کو الف لام اور آگے یا کا شوشہ اور کاف اس طرح لکھ دیا جاتا، الف کے بعد واو نہ ڈالا جاتا، تو الیکا اور اولئکا میں فرق نہ رہتا۔ بات سمجھ آئی؟ اور اس کے ساتھ ایک بات رہ گئی ہے ساتھ میں، کہ رسم بھی بدل جائے، تلفظ بھی بدل جائے، معنی نہ بدلے۔ صراط، اس کو جب صراط لکھیں گے سین سے، سین اور صاد، لیکن معنی میں تغیر نہیں ہوگا۔ یہ 7 قسمیں ترتیب سے شاطبیہ میں میں نے بتائی بھی ہیں، لکھ بھی دی ہیں، اور آپس میں تکرار کر لیں، ان کو مرتب کر لیں، اور پھر اگر کوئی رہ جائے وہ مجھ سے آخر